ناسابیوں وصابتی جد قاتعو الى یوم القیامہ جنہوں سارے نسب مقبسن سارے سبب مقبسن لیکن میرے غلاموں تو سب پریشان نہ تھی ہوا ہے تو پریشان تھی میں ضرورت کیا نہیں تو سبب مقبسینا تو نسب مقبسینا لیکن میرے غلاموں تو سدا میرے غلاموں تو سدا میرے نہ دارو تو سدا میری امتی ہو میری اہل بیت کو منع والے ہو میرے حسن حسین کو منع والے ہو اور میں پریشان نہ تھی واہے کیا تھا کلو نصابی و صحابی یعنی تاکیوں الہ یوم القیامہ کیا تھا سارے سبب ممکن کیا تھا سارے نسب ممکن لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نصابی و صحابی اللہ نصابی و صحابی میرا سبب تک ہے میں میرا نسب تک ہے میں شاہد ایمان ضرورت کیا ہے جائے دامن پکڑے حسن حسین دا جائے دامن پکڑے آپ میری اہل بیت دا جائے دامن پکڑے نبی دے صحابہ دا فرمایا صحابہ نے میرا سبب بن جرا اہل بیت میرا نسب بن جائے نسب میرا پکڑے وہ بھی کامیاب ہے جائے سبب میرا پکڑے وہ بھی کامیاب ہے اور کیوں نہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا سارے آپ کو ذرا سبحان اللہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا انہیں حسین مرنے کو جینا بنا دیا سمجھے زمانہ شان کیا زہرا دے چینے عزت بچا گیا ہے پوری کونین دی ارے دھڑہا ظفر زمین ہوتے سرہا سینان لو پہ منظر نہیں رکی شام تک حضرت حسین دی آتنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا آتنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید نور الحسن شاہ گیلانی صاحب آپ دے مائک حوالے توڑے نعرے دی گوہ دندر کرے سا باواز بلند نعرے دا جواب دے سو اور پوری توجہ دے نال سیدہ خطاب سن سو اور دلہ کو منور فرمے سو سیدہ خطاب دے نال تسا روح چاہ کری دے نعرے دا جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک محمد الصلاة
والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ساکو آسر ہن میٹھے مدنی دے ساکو آسر ہن میٹھے مدنی دے توری چوک تو سبحان اللہ ساکو آسر ہن میٹھے مدنی دے سادے حال تے کرم ہزار کی سن صدیق عمر عثمان و علی سادے حامی چارے یاد کی سن ساکو آسر ہن میٹھے مدنی دے سادے حال تے کرم ہزار کی سن صدیق عمر عثمان و علی سادے حامی چارے یاد کی سن قہر دی گرمی وچ محشر دے ایڈو جلوہ گر سرکار کی سن جنیا ناتاں تابش پڑھتے ہیں وہ دے لب حل سن میرے پاک کی سن ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا ارے ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے آقا یا رسول اللہ ساکو آسر ہن میٹھے مدنی دے سادے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی سادے حامی چارے یاد تھی سن ہوسی قہر دی گرمی وچ محشر دے ایدو جلوہ گر سرکار تھی سن جنیا ناتا تابش پڑھتے ہیں مجھے لب حل سن میری بات تھی سن حضرت خواجہ محمد یا فریدی علاوہ عالم فانی دے وچ جب نور حق آمن لگے عالم فانی دے وچ جب نور حق آمن لگے کفر بن کافور تھے کفار مرجھامن لگے بول پیا بن جا بجا آئے محمد مصطفیٰ بول پیا بن جا بجا آئے محمد مصطفیٰ وے دیدے دیاں عیداں دیاں ہر دل دے وچ سامن لگے دیدے دیاں عیداں دیاں ہر دل دے وچ سامن لگے آپ فرمیندن ایک محمد یار ہے بے یار دی حاجت نہیں ایک محمد یار ہے بے یار دی حاجت نہیں ہی ایک محمد یار تم اب یار کر کھامان لگے اللہ سونے دی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اس محفل دے زینت حضور قبلہ قاری علامہ اکبر صاحب اور علامہ فاروق احمد صاحب اور محفل دی میزبان علامہ بھائی آصف صاحب اور باقی جتنا دوست باپ ساتھ تشریف بھین کے اللہ پاک سب دوستنا تو آمن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی شہین صاحب حضور دی پاک آل دا تذکرہ کر گئے اور باقی نات خان میں میرا دل کریں دے دو حدیث مبارکہ سرکار دی آل دے حوالے میں مجھے بات تھوڑا جہاں تذکرہ سرکار دا مجھے کر شہدہ کتاب سنسوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب دی آل دا ذکر فرمائے حضور دی شان بھی اونچی ہے حضور دی آل دی شان بھی اونچی ہے سونے پاک نبی دی حدیث پڑھتا بیان ایمان تازہ کرائے میرے میٹھے محبوب نے فرمائے میرے غلاموں آنا و اہل بیتی شاجرۃ فی الجنہ صحیح فرمائے میرے غلاموں کو پتہ ہے میں کون ہے تے میری آل کون ہے صحیح فرمائے آنا و اہل بیتی تو آپ کو پتہ ہے میں تے میری آل اسا کون ہو سونیا تسا کون ہو فرمایا شاجرۃ فی الجنہ میں بھی جنت دا درختہ میری آل بھی جنت دا درخت ہے صحیح فرمایا انا و اہل بیتی شاجرۃ فی الجنہ میں بھی جنت دا درختہ میری آل بھی جنت دا ابو صحیح فرمایا اوصانھا فی الدنیا اوصانھا فی الدنیا اوصانھا فی الدنیا تھوڑی توجہ کرو حضور دی حدیث سمجھو سے اوصانھا فی الدنیا سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ساجہ جڑا جنت والا درخت بنایا میرا تے میری آل دا
دے ہوتے صحیح فرمائے جڑا رب کریم نے میرا تے میری آل والا درخت بنایا جنت والا درخت اغسانوہا فی دنیا اللہ کریم نے ہوں درخت یا ٹہنیاں چاہے اغسانوہا فی دنیا دنیا دے اندر بچھا دیتی ہے اغسانوہا فی دنیا رب کریم نے سایا جنت والے درخت یا ٹہنیاں چاہے دنیا دے اندر بچھا دیتے ہیں فرمایا میرے غلاموں اگر کہیں دا دل کرے رب کریم سب جنت دے وے اسا جنت بنوں فرمایا متا عبادت مان کے کرو متا نماز تے مان کرو متا تہجد تے مان کے کرو فرمایا ٹھیک ہے عبادت تے مان ہی ہونا چاہیے لیکن میری محبت بھی ضروری ہے میری آل کی محبت بھی ضروری ہے اوسانوہا فی الدنیا رب کریم نے میرا تے میری آل والا جنت والا درخت ہے اللہ کریم نے ہوں گے ٹہنیاں چاہ کے دنیا کے اندر بچھا دی دن تے میرے غلاموں اگر تو ادا دل کرے اللہ کریم سے کچھ جنت دے وے فرمائے جنت ضرور دے سا لیکن صدقے محبوب دے سا جنت ضرور دے سا صدقے حضور دی آل دے سا اب سانوہا فی دنیا اگر جنت بنن چاہ دو میرے غلاموں پریشان نہ تھی ہے میرے غلاموں ایڈے ہوتے نہ رلا ہے کہیں دے درد نہ بنجا ہے بل آمنجا ہے میری آل دے درد اب سانوہا فی دنیا میری آل دے درد کی آویسو ومن شاہد تقضا الى ربہی سبیلا اللہ کریم کا کچھ جنت عطا فرمائے سے جنہ ایمان تازہ تھے اچھی آگے سننا ایک حدیث حضور دی آل دے حوالے نال بھی پڑھا چاہا ایمان تازہ تھے تو سبحان اللہ ضرور میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں کلو نصبی و سببی ینقطع الى یوم القیامہ میں ادھر کوئی عالم کہنی ہے لیکن علماء دے میں جھٹکی بہانے والا بندہ لیکن سید ہومن دے ناتے تھوڑے جا تذکرہ ضرور کر سکتا صحیح فرمایا کلو نصبی و سببی ینقطع الى یوم القیامہ فرمایا میرے غلاموں جنر قیامت کہنی تھی سی جنر قیامت کہنی تھی سی جنر قیامت ابھی ہے اسی میرے غلاموں سارے نسب ختم تھی ویسن سارے سبب ختم تھی ویسن ماں دھی کنے بھج ویسے دھی ماں کنے بھج ویسے پتر پیو کنے بھج ویسے پیو پتر کنے بھج ویسے یار یار کنے بھج ویسے دوست دوست دشمن بنے کھڑے ہو سے وہ قیامت دے میدان دے اندر فرمائے کہ سارے نسب ختم تھی ویسن سارے سبب نقل ویسن کلو ناسابیوں و سببی ید قاتیعو الہ یوم القیامہ جنہوں سارے نسب مک ویسن سارے سبب مک ویسن لیکن میرے غلاموں تو سب پریشان نہ تھی ہوا ہے تو آپ پریشان تھی میں ضرورت کہنی تو سبب مک ویسینا تو نسب مک ویسینا لیکن میرے غلاموں تو صدا میرے غلاموں تو صدا میرے نہ دارو تو صدا میری امتی ہو میری اہل بیت کو منر والے ہو میرے حسن حسین کو منر والے ہو اور میں پریشان نہ تھی واحد کیا تھا کلو نصابی و سبابی یعنی قاتل الہ یوم القیامہ کیا تھا سارے سبب ممکن کیا تھا سارے نسب ممکن لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نصابی و سبابی اللہ نصابی و سبابی میرا سبب تک ہے میں میرا نسب تک ہے میں پریشان کی مانی ضرورت کیا ہے جائے دامن پکڑے حسن حسین دا جائے دامن پکڑے آپ میری اہل بیت دا جائے دامن پکڑے نبی نے صحابہ دا فرمایا صحابہ نے میرا سبب بن جرا اہل بیت میرا نسب بن جائے نسب میرا پکڑے وہ بھی کامیاب ہے جائے سبب میرا پکڑے وہ بھی کامیاب ہے بل کیوں نہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا سارے آپ کو ذرا سبحان اللہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا انہیں حسین مرنے کو جینا بنا دیا سمجھے
سمجھے زمانہ شان کیا زہرا دے چین دی عزت بچا گیا ہے پوری کونین دی ارے دھڑا ظفر زمین ہوتے سرہا سینان لوگ پہ منظر نہیں رکی شام تک حضرت حسین دی کدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین کدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین کدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی دیئے دعا کرو اللہ کریم پاک قرآن کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے اللہ کریم اپنے پاک محبوب دی ختم نبوت دا پہرے دار بنا اللہ کریم اپنے محبوب دی ختم نبوت دا سچا سپاہی بنا میں حضور دی ختم نبوت دے چند والی اللہ پاک دے پاک آیات مبارکہ پاک قرآن دے مطابق تھوڑا جب تذکرہ کر سکتے بعد خلاف کر سکتے اللہ کریم نے قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین اللہ کریم ایک وعدہ کیتا ہے اپنے پاک نبیوں کنے توجہ کرو سو یار میرا انداز تھوڑا سادہ ضرور ہے لیکن تھوڑی توجہ درکار ہے دوستان دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین اے میرے پاک نبیوں اللہ کریم آدم سے کہنے گھیلتے حضرت عیسیٰ نبی سے تک سارے نبیوں کو کٹھا کر کے اپنے محبوب کو صدارت دی کرسی تے ملایا اپنے محبوب کو صدارت دی کرسی تے ملایا خود رب کریم نے خطاب فرمایا تے تمام نبیوں کو سنوایا سارے آپ کو سبحان اللہ اللہ کریم نے صدارت تے میٹھے محبوب کو ملایا تے سارے نبیوں کو جمع کر کے خود رب کریم نے خطاب سنایا تے سنن والے کونن سارے انبیاء سنن والے کونن سارے رسول سنن والے کونن سارے پیغمبر تے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب کریم نے کیا فرمایا قسما اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میرے پاک نبیوں میں تسہاں ایک وعدہ گننا چاہتا میرا سریکی انداز ہے کوئی اردو میں میری زبان میں نہیں بولے دا پیا تھوڑی توجہ سارے دوستی نہیں درکار ہے انشاءاللہ توجہ کرے سو تا میرے چند معلومات تو سمجھ ضرور ہو سین اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے میرے پاک نبیوں لما آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں رب تک نبوت دے ساں میں رب تک رسالت دے ساں میں رب تک حکمت دے ساں اچھا مولا کیا فرمو میں فرمایا حکمت لے کے تو رسالت لے کے تو آپ کو شانہ دے کے تو آپ کو بلندیاں دے کے فرمایا سمہ جا بلندے دے کے اور تو آپ کو دنیا تے بھیجے سا اگر تو سب کو دنیا تے بھیج کے سمہ جا اکم رسول سمہ جا اکم رسول میں ہی چاہتا اللہ کریم خطاب فرمایا نبیوں کو صدارت کی کرسی تے مٹھے محبوب کو دلہا کے رب کریم نے سارے کو مخاطب کر کے تو سرکار کو اشارہ فرما کے رب کریم نے فرمایا سمہ جا اکم رسول سمہ جا اکم رسول سمہ جا اکم رسول میرے پاک نبیوں اگر تو آلے زمانے دے اندر میٹھا محمد بھیجنے ماں آلے زمانے دے اندر سونا محبوب بھیجنے ماں فرمایا اللہ تو صحیح کرا ہے لا تؤمنن بھی والا تنصرن میرے محبوب کی مدد بھی کرا ہے تے میرے محبوب کی ایمان بھی گنا ہوا ہے اچھا میں نے سارے تو تھوڑی توجہ اللہ کریم نے چوکے نبی ایک نوادہ گیدہ لگتے 24,000 کم پیش آدم سے ہی کہلیں بھیلتے حضرت عیسیٰ نبی سے تھا کیا فرمایا تو کو نبوت دے ساں تو کو رسالت دے ساں تو کو حکمت عطا فرمے ساں عظمت شانہ دے کے تو دنیا تے بھیجے ساں اے آدم سے اگر تو نے زمانے سے بھیجنے ماں میرے محبوب دی ایمان گھنا ہوا ہے میرے محبوب دی مدد کرا ہے نوح سیاں تو نے زمانے سے بھیجنے ماں میرے محبوب دی مدد کرا ہے ابراہیم نبی سیاں تو نے زمانے سے بھیجنے ماں میرے محبوب دی ایمان گھنا ہوا ہے اسماعیل سونا اگر تو نے توجہ کرو ذرا اسماعیل سونا اگر تو نے زمانے سے بھیجنے ماں میرے محبوب دی مدد کرا ہے 1,24,000 نبیوں کنے اللہ کریم نے وعدے بھیجے قربان بنی اللہ کی عظمت تو آدم سے کرے بھیجے عیسیٰ نبی سے سارے نبی کیا کرے رب کریم نے وعدے بھیجے لیکن قربان بنی رب دی شان کو کہیں نبی نے زمانے کے محبوب کو بھیجا بھی کیسے سبحان اللہ مولا تو رب وحدہ لا شریک ہے تو کریم بھی ہے رحیم بھی ہے جو چاہے وہ کرے مالک جو
واضح 1,24,000 کا نے بھیجیں کہیں نبی دے زمانے جنہیں بھی بھیجا مولا آدم سی دے زمانے بھیجے میں محبوب کو نوح سی دے زمانے بھیجے میں محبوب کو کہیں نبی دے زمانے بھیجے میں محبوب کو تو بھیجے نہ ہوں بولے کہیں جن بعد کہیں نبی کہیں سارے ابو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا بھیجے نہ ہوں بولے کہیں جن کوئی نبی کہیں اللہ سی فرمائے میں وعدے بھیجیں سارے کہیں اگر آدم سی نے زمانے بھیجا کلمہ آدم نبی پڑھے باقی نبی توجہ کرو یا سارے ابو سبحان اللہ میں اگر آدم سی نے زمانے بھیجا کلمہ آدم نبی پڑھے باقی نبی اگر نوح سی نے زمانے بھیجا کلمہ نوح نبی پڑھے باقی نبی ابراہیم نبی نے زمانے بھیجا کلمہ ابراہیم نبی پڑھے تو باقی نبی ایک زمانے جب ایک نبی بھی ہیں دو نبی بھی ہیں پانچ نبی بھی ہیں ایک کے زمانے جب 10 نبی بھی ہیں سارے ابو در سبحان اللہ ایک کے زمانے جب 10 نبی بھی ہیں اگر 10 نبی کے زمانے جاوے تو 10 نبی کلمہ ایک نبی کے زمانے جاوے تو ایک نبی کلمہ 8 نبی کے زمانے جاوے 8 نبی کلمہ 5 نبی کے زمانے جاوے 5 نبی کلمہ تے باقی نبی اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے جرا پر میں جانتا تو ساری میں جانتا مولا تیری حکمت کیا ہے فرمایا آدم سے حکم بھیجیا سا مجھے زمانے کہنا بھیجیا سا جو آدم نہیں میرے آدم نبی بھی میرے یار کو یاد کرتے میرے نبی دے چرچے کرے اپنی امت کو رساوے جو متا میٹھا محبوب آونے نوح سید زمانے کہنی بھیجا جو ہی واسطے جو نوح سید زمانے آوے تو یاد میرے محبوب کو کرے ابراہیم نبی کا زمانہ آوے تو یاد میرے محبوب کو کرے تحق لکھ 24,000 نبی کہیں نبی دے زمانے مٹھے محبوب کوئی واسطے نہیں بھیجا جیرا نبی عمدہ بنے شانہ میرے محبوب دا گمدہ بنے شانہ میرے محبوب دا گمدہ بنے فرمایا ہوں ملے بھیجے سن جے ملے کوئی نبی کہنا ہو سبحان اللہ اچھا مولا تو کریم بھی نہیں رحیم بھی میں اپنی گال مقامہ تھوڑی توجہ درکار ہے دوستان دی اچھا مولا ہی کہیں جو آخر ایک محبوب کو بھیجے نہ پائیں جے در بعد کہیں نبی کہیں اپنا حضور کو ختم نبوت تاج پواد بھیجے ختم نبوت تاج پواد بھیجے سان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین مہر لا کے بھیجے سا مٹھے محبوب کو بعد قیامت تک کہیں نبی نہیں آمنا ہتو محبوب کلمہ ہنجا شریعت ہندی اذان ہندی قرآن ہندا قیامت تک یا رب دا ذکر ہو سی یا سوڑے مصطفیٰ دا ذکر ہو سی ان بعد کہیں نبی نہیں بھیجا اچھا مولا والا یہ پچھلے جنہیں نبی گزر گئے اتنے نبی تو بڑا ایمان کی میں کہنا اسے یہ گال سنو چاہتا میرے کتاب نصیب فرمایا محبوب دیکھو آخرے چکے جیسا والا ایک رات بڑے سا جب شب میرا جاسا شب میرا جاسا فرمایا والا ہوں رات دے اندر نا جبریل کو بھیجے سا 70,000 فرشتہ گھنٹے ہو سے جنت جو براق منال چھپتے ہو سے والا محبوبات دیکھو دھوٹ بڑے سا 70,000 براتی بڑے سا والا دیکھو دھوٹ بناتے دیکھو سجاتے ٹھہاتے براق سوار فرماتے والا دیکھو مسجد اقصا کی دل سنا والا اتنا 1,24,000 سارے نبییں کو تورا استقبال کرنے سن 1,24,000 نبییں کنے سارے کنے استقبال کرنے سن والا یار دن نام دن نارے لوے سن یار دن نام دن نارے لوے سن والا ای کرے سن جو محبوب کو مسلط کھڑے سن باقی نبییں کو پچھو کھڑے سن والا سارے نبی اذان سنے پاک محمدیہ کھڑے سن جے میں اوسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو سارے نبی کھڑے ہوتے سے آدھے اوسے یہ ہوتا اللہ دا آخری نبی یہ ہوتا اللہ دا آخری نبی ہے تو پتہ چلیا سارے نبی باقی سارے نبی آتے گئے یہ اللہ دا آخری نبی ہے اور سب ہی واسطے آدھوں سارے نبی اللہ دا آخری نبی ہے اللہ سے خود فرمائے میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے آخری گال میں کو ایک بندہ پہ آگے پیر سہیں تو سانجرے آدھوں نا اے مرزائی ادو کافر ہیں میں کہ جیا کافر ہیں اکثر تو نماز پڑھتے ہیں تو سادو کافر ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سادو کافر ہیں اللہ اللہ کریں ہیں تو سادو کافر ہیں پیسے سمجھ کہنی تواری میں کیا تو انہیں دا قرآن پڑھتے کو نظر دا پہ انہیں دا نماز آتے کو عبادت کو نظر دے پہ جو کہ اپنے نبی دی ختم نبوت نہیں نظر دی مکمل ہے دنیا دا ہر فن سکھی ہر کم سکھی ایک ایک چیز سکھی اپنے نبی دی پہلے ختم نبوت دی پہلے داری نہیں سکھی اور میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہو تیرے میرے پاک نبی دی ختم نبوت ڈاکو ہے تیرے میرے پاک نبی
نبی دی ختم نبوت منکر ہے تے جڑا ختم نبوت حضور دے ختم نبوت منکر ہے تو کافر ہے تے جڑا کافر ہے وہ کافر کیوں نہ ہوں آخو نا صحیح جڑا کافر ہے کافر آخو کی وجہ کرے سا آتوں جو قادیانی کافر قادیانی کیا ہے اچھا میں کچھ آگے بندہ آپ کسی ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن دی آیت پڑھی میں کہ میں تو حافظ ہوں آپ کسی اندیا ترجمہ کیا میں کہ ترجمہ اللہ سی فرمایا میں ہر شے تے قادر ہوں سادہ جان ترجمہ اللہ سی ہر شے تے آپ کسی اللہ سی ہر شے تے قادر ہے اجرا شے جو لفظ ہے نا جو یہ شاہ صاحب یہ دلالت کرتا ہے جو اللہ چاہے تو اللہ جسے چاہے نبی بنا سکتا ہے توجہ اب یہ جو شے لفظ ہے نا شے قدیر یہ دلالت کرتا ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے جو اللہ چاہے تو دوسرا نبی بنا سکتا ہے یہ شے تم کہتے ہو جو اللہ دوسرا نبی نہیں بنا سکتا تو نعوذ باللہ تم اللہ کی یہ قدرت کو محدود کر دیا تم نے اچھا میں کہ اگر یہ گال ہے تو ابھی اللہ ہر شے دے قادر ہے اللہ چاہے تو دوسرا نبی بنا سکتے میں کہ میرا ہوتے دے نال سوال ہے بڑی توجہ ہے ساری لیکن میرا تیرے نال سوال ہے کہ پیر سیدھی میں کہ اللہ ہر شے دے قادر ہے کہ جی قادر ہے میں کہ پکی گال ہے جی پکی گال ہے میں کہ اللہ چاہے تو دوسرا خدا تو بنا سکتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا جو دوسرا خدا ہو میں کہ کیوں رب کو گوارا نہیں تو رب کی برابری کر رب کو برابری پسند نہیں میں کہ کمرہ تھی گئی رب اے نہیں چاہتا دوسرا خدا ہوئے ایک خدا دے ہو جائے دوسرا خدا ہوئے رب کدوں چاہتے ایک محبوب دے ہو جائے دوسرا محبوب ہوئے ایک محمد یار ہے بے یار دی حاجت نہیں ایک محمد یار ہے بے یار دی حاجت نہیں ایک محمد یار تو اب یار در کھاوانا یہ واسطے اسعادنا ساکو آسرے ہیں نہیں بیٹھل مدنی دے سارے حال دے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار تھی سن اسی تحر دی گرمی ویچ محشر دے انہوں جلوہ کر سرکار تھی سن جنہیں ناتاں تابش پڑھتے ہیں انہوں اللہ بحل سن آمین واقع دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ باواز بلند رکھنا سبحان اللہ دوئے چاہ گیا کو سبحان اللہ واللہ کو سبحان اللہ اسمان دے چندر ستارے سوہنے قرآن دے گلشن پارے سوہنے صدیق عمر عثمان و علی یار نبی دے سارے سوہنے صدیق عمر عثمان و علی یار نبی دے سارے سوہنے بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے سام حضرت علامہ مولانا قاری غلام اکبر صاحب کے ساتھ اثری ضلعی ناظم اعلیٰ تحریک لبے یا رسول اللہ پاکستان آپ نورانی تے مٹانی سونا تے منمونا سونی تے منمونی آواز دینال اپنے خطاب دینال اثر دلہ کو منور فرمے سے توڑے ناریاں دے گونج اندر حضرت صاحب دے حوالے مائک کرے صاحب آواز بلندو ہیں چاہ کے نعرے دے جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ